بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ معاف کیجئے شیرازی صاحب، عمر صوبانی نے کہا، میٹنگ آخری دور میں تھی اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ پھر انہوں نے مہندر ناتھ سے کہا، اور سناؤ مہندر، تمہارے پتا کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب، دعا ہے آپ کی، مہندر نے کہا۔ شیرازی صاحب، میں نے خط پڑھ لیا ہے۔ عمر صوبانی پھر مجھ سے مخاطب تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ خط میں کیا لکھا تھا۔ بے فکر رہیں، آپ کو جب بھی، جس وقت بھی اور جس قسم کی بھی مدد درکار ہو، میں حاضر ہوں۔ دن رات جب چاہیں آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ آپ جیسے ہی سرفروش ہندوستان کی امید ہیں۔ کاش میں بھی آپ کے لوگوں کی صفوں میں ہوتا۔ آپ اب بھی ہماری صفوں میں ہیں جناب، میں نے کہا۔ آپ جس انداز میں ہندوستان کی خدمت کر رہے ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ اگر ہمارے دوسرے سرمایہ دار بھی آپ کی راہ پر چلنے لگیں تو ہم اپنی جنگ بہت جلد جیت سکتے ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ عمر صوبانی نے کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا سر دینے سے زیادہ آسان بات یہی ہے کہ آدمی اپنی جیب خالی کر دے۔ تم لوگوں نے قوم کے لیے اپنا سر دینے کی پیشکش کی ہے۔ میں شاید بزدل ہوں، ایسا نہیں کر سکتا۔ نہیں جناب، میں نے کہا، مجھے بتائیے کہ آخر آپ ہی اس سلسلے میں سرمایہ داروں میں سر فہرست کیوں ہیں؟ ہاں، میرا نام، عمر صوبانی نے کہا، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نام بھی نہیں آنے دیتے۔ سیٹھ وشوا ناتھ ہی کو لے لو، اس جیسے لوگ میرے ساتھ ہوں تو میری کوششیں اور میری خدمات بے معنی ہو جائیں۔ آپ بلا وجہ پتا جی کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، مہندر نے کہا۔ یہ بلا وجہ نہیں ہے مہندر، عمر صوبانی نے کہا۔ خیر چھوڑو، کبھی موقع آیا تو بتاؤں گا کہ تمہارے پتا جی کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں۔ ہاں تو شیرازی صاحب، اب عمر صوبانی پھر مجھ سے مخاطب تھے، بمبئی میں جب تمہارا کام ختم ہو جائے تو مجھ سے مل لینا۔ ویسے تم اس سے قبل بھی مجھ سے مل سکتے ہو۔ یہ بات میں نے اس خط کی روشنی میں کہی تھی۔ میرے یار نے لکھا ہے کہ شیرازی اپنا کام ختم کرنے کے بعد مجھ سے ملے گا، کیونکہ میں بہت مصروف رہتا ہوں۔ عمر صوبانی نے یہ جملے ڈرامائی انداز میں کہے۔ میرے یار کو یہ نہیں معلوم کہ عمر صوبانی کیا ہے۔ تم جیسے سرفروشوں کی خدمت کے لیے ہر مصروفیت قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر عمر صوبانی نے ہمیں کھانے کی دعوت دی، جس پر میں نے کہا، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج رات میں بمبئی کی سیر کرنا چاہتا ہوں، پھر شاید فرصت نہ ملے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، عمر صوبانی نے کہا۔ تم لوگوں کی زندگی ہر وقت داؤ پر لگی رہتی ہے۔ اس پرخطر زندگی میں فرصت کے جو لمحات مل جائیں غنیمت ہیں۔ میرا خیال ہے شیرازی صاحب، آپ کھانا کھا کر ہی جائیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا فارغ ہونے میں۔ اس پرخلوص اصرار پر انکار کرنا بد اخلاقی تھی۔ کھانے پر میں نے ہندوستان کے تقریباً تمام لیڈروں کو دیکھا جن کے نام کا شہرہ ان دنوں ہندوستان بھر میں تھا۔ ڈنر پر بھی سیاست کی باتیں ہونے لگیں، مگر تمام گفتگو کا محور بدیسی کپڑوں کا بائیکاٹ تھا۔ گاندھی جی بہت خوب تھے۔ جب بھی گفتگو کا موضوع بدلتا، وہ پھر بدیسی کپڑوں کے بائیکاٹ کے کسی نئے پہلو کو چھیڑ دیتے۔ دیکھ رہے ہو تم گاندھی جی کو، مہندر نے کہا تھا، کتنی چالاکی سے بدیسی کپڑوں کے بائیکاٹ کو سب سے بڑا سیاسی مسئلہ بنائے ہوئے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد عمر صوبانی پھر ہمارے پاس آئے اور کہا، شیرازی صاحب، میرا خیال ہے کل صبح آپ سیدھے یہیں آ جائیں، پھر ہمارے ساتھ ہی پریل چلیے گا۔ پھر وہ مہندر سے مخاطب ہوئے، کل پریل تو آ رہے ہو نا؟ جی ہاں، ہم سیدھے پریل ہی پہنچیں گے، مہندر نے کہا۔ بہرحال وہاں ضرور آنا۔ عمر صوبانی خاص طور پر مجھ سے مخاطب تھے۔ وہاں ایک خوشگوار تحیر تمہارا منتظر ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک نوجوان کو اشارے سے بلایا، یہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز مہمان ہیں، شیرازی نام ہے ان کا، لکھنؤ سے آئے ہیں۔ کل یہ پریل آئیں گے، مہندر اور لالی کے ساتھ۔ تمہیں ان تینوں کو سٹیج پر جگہ دینی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے مہندر کی کار میں چوپاٹی آئے تھے۔ چوپاٹی پر رات بہت ہی حسین لگی۔
وہاں لوگوں کا ازدحام تھا، ہر مذہب اور ملت کے لوگ کنارے سمندر کی سیر کا لطف اٹھا رہے تھے۔ حسین قدرتی مقامات بھی کتنے مقدس ہوتے ہیں، میں نے سوچا تھا۔ ان کے حسن سے ہر شخص لطف اندوز ہوتا ہے، یہ انسان کو سکون سا بخشتے ہیں۔ یہ حسین مقامات فطرت کی تخلیق کی ہوئی وہ عبادت گاہیں ہیں جہاں ہر انسان سکون اور خوشی حاصل کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ پرشور لہریں بار بار ساحل سے آ کر سر ٹکرا رہی تھیں، تیز ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی۔ ہم نے بھیل پوری کھائی، چاٹ اڑائی، سوڈے کی بوتلیں پیں، گفتگو کرتے رہے اور سیر کرتے رہے۔ ایک جگہ مہندر کا ایک دوست آ ٹکرایا۔ مہندر اس سے باتیں کرنے لگا۔ ہم تھوڑا سا آگے آ کر ٹھہر گئے۔ کتنی دیر بعد ہمیں ایسا موقع ملا تھا، میں نے اور لالی نے اس دوران میں وہ باتیں کی جن میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے تھے۔ پہل لالی ہی نے کی تھی۔ دیوتا جی، تمہیں وہ رات یاد ہے نا؟ اس کے لہجے میں یادوں کا دھواں سا تھا۔ وہ رات میری زندگی کا حاصل ہے لالی، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے کہا تھا۔ اپنے وعدے بھی یاد ہیں؟ لالی نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر کہا تھا۔ وہ وعدے اب میرا ایمان ہیں۔ تم کتنے اچھے ہو۔ لالی کے ہونٹوں سے پھول سے جھڑنے لگے۔ مگر دیوتا ہوتے ہی اچھے ہیں۔ ایک بات بتاؤں لالی، میں نے آہستگی سے کہا، میں تمہارا بہت مشکور ہوں۔ تم نے مجھے زندگی کی حسین خوشی سے ہمکنار کیا۔ ہائے شیرازی جی، اس کے ہونٹوں سے ایک نغمہ تھا کہ پھوٹ بہا تھا۔ ہم تو اپنے دیوتا کے سیوک ہیں۔ میں تمہارے لیے خوشی کا باعث ہوں، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ تم مجھے دیوتا نہ کہا کرو لالی، میں نے کہا تھا۔ میں یہیں زمین پر تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ مجھ پر یہ پابندی نہ لگاؤ شیرازی جی۔ لالی نے گلابوں کی خوشبو پھیلائی۔ تمہیں دیوتا کہہ کر بھی میری پیاس نہیں بجھتی۔ میں تمہیں جو کہنا چاہتی ہوں، تم سے جو کچھ کہنا چاہتی ہوں، شاید انسان کی ایجاد کردہ کسی بھی زبان میں آج تک وہ الفاظ ہی پیدا نہیں ہوئے۔ پھر شیرازی جی، تم ان دیوتاؤں میں سے نہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں، وہ جو نہ باتیں کرتے ہیں، نہ تسلی دیتے ہیں، نہ خوشی بخشتے ہیں۔ شیرازی جی، تم میرے من میں رہتے ہو، تم تو میرے من سے باتیں کرتے ہو۔ لالی، تم مجھ پر زیادہ ہی مہربان ہو گئی ہو، میں نے کہا، اور میں اتنا تنگ دست ہوں کہ تمہارے احسانات کو اتار بھی نہیں سکتا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی تھی کیونکہ مہندر اپنے دوست کو رخصت کر کے ہمارے پاس آ گیا تھا۔ لالی نے میرے اس جملے کا جواب اس وقت دیا تھا جب مہندر کا ایک اور دوست اس سے آ ٹکرایا تھا۔ ہم دونوں ذرا بڑھ کر ایک طرف ہو گئے تھے۔ دیکھو شیرازی جی، اب ایسی باتیں نہ کرنا۔ اس کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ بھلا میں نے کیا احسانات کیے ہیں؟ اس رات تم نے مجھ پر احسانات اور کرم کے جتنے پھول نچھاور کیے تھے لالی، میں انہیں کیا نام دوں؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اپنا مطلب کیسے واضح کروں، مگر لالی میرا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس رات میں نے اپنے دیوتا کے حضور عقیدت کے کچھ پھول اس کے قدموں میں رکھے تھے، اور میرا دیوتا اتنا سخی ہے کہ اس نے اسی رات میرے گلے میں اپنے پیار کی مالا ڈال دی تھی۔ لالی کی آواز بوجھل تھی۔ میں نے اس رات ایک خواب سا دیکھا تھا، اور فوراً ہی وہ خواب تعبیر میں ڈھل کر مجسم ہو گیا تھا۔ کرم تو تم نے کیا ہے شیرازی جی، تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ ان بلندیوں سے اتر کر تم میری سطح پر آ گئے جہاں تم تھے، جہاں تم ہو۔ بلندیوں پر تو تم ہو لالی۔ میں نے کہا تھا، میں نہیں، تم کچھ نیچے اتری ہو۔ ارے تمہیں کیا پتا شیرازی جی، تم کن بلندیوں پر ہو؟ وہ بلندیاں میں نے شکنتلا کے حوالے سے جانی ہیں، لالی نے کہا۔ مجھے یاد ہے تم کتنے پشیمان ہو گئے تھے۔ سنو لالی، میں سوچ رہا ہوں، ہم جو اس دنیا کی بنائی ہوئی دیواروں میں قید ہیں، ہم جو اس دنیا کی تراشی ہوئی مذہبی بھول بھلائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اچانک ہی آ ملے ہیں، مگر یہ ملاپ محض ایک سراب ہے۔ جب ہم حقیقت کی دنیا میں لوٹیں گے تو الگ الگ ہوں گے، شاید کبھی نہ مل سکیں۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ کل کیا ہوگا شیرازی جی، کسی کو معلوم نہیں۔ میں تو آج میں زندہ ہوں، اور آج کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ تم میرے پاس ہو۔ اور آج کی سب سے بڑی حقیقت ایک اور بھی ہے، میں نے کہا تھا۔ میری آج کی زندگی طوفانی زندگی ہے۔ یوں سمجھو آج میں ایک لق و دق صحرا میں بھاگ رہا ہوں۔ جنگلی کتے میرے تعاقب میں ہیں، آج ہی یا کل کسی وقت۔ بس شیرازی جی، لالی نے جلدی سے کہا تھا، آگے کچھ مت کہو، میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہتے ہو۔
یہ بات مجھے اس وقت بھی معلوم تھی جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی، یہ بات مجھے اس رات بھی معلوم تھی جب میرے ہونٹوں پر پیار کی سلگتی ہوئی گرمی اتری تھی۔ میں نے اس وقت تمہیں اپنا دیوتا بنایا تھا جب مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ لالی، میری اچھی لالی۔ میں جھنجھلا سا گیا۔ میرے دل میں اس وقت کیا کیا تھا، اسے کہنے کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں۔ جی یہی چاہتا ہے کہ تمہیں دیکھتا رہوں، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو اور تم مجھ سے یوں ہی اسی طرح باتیں کرتی رہو۔ مجھے تم سے پیار ہے لالی، پیار ہے۔ ہائے شیرازی جی، کیا بات کہہ دی تم نے۔ لالی کی آواز بھر آ گئی تھی، اس کی آنکھوں کی نمی میں نے شبنم کی طرح چمکتی دیکھی تھی۔ کیسی خوشی دی ہے تم نے اس وقت، میں تھک سی گئی ہوں۔ لالی نے ٹھیک ہی کہا تھا، کوئی مسرت تھی وہ، شراب کے نشے کی مانند نس نس میں اترتی جا رہی تھی۔ جسم اور ذہن بوجھل سے ہو گئے تھے۔ بعض خوشیاں کتنی گراں بار ہوتی ہیں، اس کا اندازہ اس دن مجھے ہوا تھا۔ وہ رات لالی کی انہی باتوں کی وجہ سے آج بھی میرے ذہن میں جاگتی رہتی ہے۔ میں نے اس رات چوپاٹی کی سیر نہیں کی تھی، اس دنیا کی سیر کی تھی جو لالی نے اپنی پھول باتوں سے سجائی تھی۔ صبح بہت روشن اور چمکیلی تھی۔ ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے کہ سیٹھ وشواناتھ تیار ہو کر ڈائننگ روم میں آ گئے۔ اچھا بچو، میں چل رہا ہوں، انہوں نے کہا۔ گاڑی تو نہیں چاہیے، ضرورت ہو تو بھجوا دوں گا۔ نہیں پتا جی، مہندر نے کہا، آج گاڑی نہیں چاہیے۔ کیوں، کیا آج شیرازی کو سیر نہیں کراؤ گے؟ سیر ہی تو کروانی ہے، مہندر نے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، ویسے بھی آج ہمارا ارادہ پریل جانے کا ہے، ٹرین سے ہی چلے جائیں گے۔ اچھا تو میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وشواناتھ وہاں سے چلے گئے۔ ناشتے کے بعد ہم سب تیار ہوئے اور مکان سے نکل آئے۔ بمبئی کتنا بڑا شہر ہے، اس کا احساس مجھے اسی دن ہوا تھا۔ یہ شہر بس شیطان کی آنت کی طرح کھنچتا ہی چلا گیا ہے۔ ہم کرلا اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ یہ ٹرین سیو، ماٹونگا اور داور کے اسٹیشنوں پر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہوئی پریل پہنچ گئی۔ ہم یہاں پر اترے، ہم ہی کیا بہت سے لوگ اترے، لگتا تھا ٹرین ہی خالی ہو گئی ہو۔ تمام بمبئی اس دن پریل میں امڑ آیا تھا۔ پریل اس دن بمبئی کا مرکز بن گیا تھا۔ اسٹیشن سے باہر آئے تو وہاں بھی لوگوں کے غول جتھے کے جتھے متحرک نظر آئے۔ لوگ 10-10، 5-5 کی ٹکڑیوں میں ایک ہی سمت میں رواں تھے، نعرے لگ رہے تھے۔ تمام پریل ایک صدا بن گیا تھا۔ جوں ہم بڑھتے رہے، بھیڑ میں اضافہ ہوتا رہا۔ انفینٹسن اسٹریٹ پر تو یہ عالم تھا کہ کھوئے سے کھوआ چل رہا تھا۔ لالی میرے اور مہندر کے درمیان میں تھی۔ ہر شخص کھدر کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ ایک جگہ ایک شخص کو لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس کی قمیض بدیسی کپڑے کی تھی، البتہ پاجامہ کھدر کا تھا۔ لوگوں کا اصرار تھا کہ وہ یہ قمیض اتار دے اور وہ کہہ رہا تھا، اے بھیا میرے پاس اور کرتا نہیں ہے، پاجامہ تو کھدر کا پہنے ہوئے ہوں۔ پھر کسی نے اس کے سر پر چپت ماری، ایک نے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر قمیض جھیر کر دی۔ ذرا ہی دیر میں اس کی قمیض اس کے جسم سے الگ کر دی گئی۔ کسی نے اس کی پھٹی ہوئی قمیض کو سوکھی سی شاخ پر ٹانگ کر سروں سے بلند کیا۔ انگریز حکومت، ایک نعرہ بھرا۔ مرد آباد، جواب دیا گیا۔ انگریز کے پٹھو، پھر نعرہ ابھرا۔ ہائے ہائے، بول بجرنگ بلی کی جے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہے نا پاگل پن، مہندر بڑبڑایا تھا۔ آہستہ بھیا، لالی نے کہا۔ اب میں، مہندر اور لالی ایک احاطے کے گیٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ اسی احاطے میں بدیسی کپڑوں کی ہولی جلائی جانے والی تھی۔ احاطے میں لوگوں کا ازدحام تھا کہ میدان حشر کا گمان ہوتا تھا۔ گیٹ پر ہی ہمیں احمد مل گیا، جسے عمر صوبانی نے خاص ہمارے لیے ہدایات دی تھیں۔ آئیے شیرازی صاحب، اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، آپ اچھے موقع پر آ گئے۔ پھر ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک سٹیج پر آ گئے۔ بمبئی کے کئی سرکردہ لیڈر اس سٹیج کے پاس موجود تھے۔ احمد نے ہمیں سٹیج پر لے جا کر بٹھا دیا، جہاں 2-1 آدمی پہلے ہی کرسیوں پر براجمان تھے۔ ایک بچہ سٹیج پر مائک کے سامنے کھڑا ترانہ پڑھ رہا تھا۔ وسیع و عریض احاطے میں ہر طرف آدم ہی آدم تھا۔ سروں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ احاطے کے وسط میں بدیسی کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ ڈھیر کیا، مینار تھا،
اور اس مینار کی بلندی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کارکن اور رضاکار آتے تھے اور کپڑوں کے اس ڈھیر پر مزید کپڑے ڈال دیتے تھے۔ 2-3 آدمی تو بس کپڑوں کو اس مینار کی درست کرنے میں مصروف تھے۔ جب بھی اس ڈھیر پر بدیسی کپڑوں کی کوئی پوٹلی پھینکی جاتی، فضا مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھتی۔ ذرا ہی دیر بعد لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ گاندھی جی آ گئے، گاندھی جی آ گئے۔ آواز کی ایک لہر مختلف آوازوں کے سمندر میں جیسے لوٹ لگاتی ہوئی اس کنارے سے اس کنارے تک پھیل گئی۔ اسی راستے سے جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے، گاندھی عمر صوبانی کے ساتھ اور مختلف لیڈروں کے جلوے میں احاطے میں آئے اور لوگوں کے درمیان سے ہو کر سٹیج پر پہنچے۔ ہم تینوں اور وہ بھی جو پہلے سے سٹیج پر موجود تھے احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ فضا ایک مرتبہ پھر نعروں سے گونج اٹھی۔ جب گاندھی جی اپنی نشست پر بیٹھ گئے تو ان نعروں میں کمی آئی۔ پھر عمر صوبانی مائک کے سامنے آئے۔ چند مختصر سے تعارفی جملے انہوں نے اس دن کی اہمیت اور بدیسی کپڑے کے مقاطع کے بارے میں کہے، اور پھر انہوں نے ایک دھماکہ کیا۔ کم از کم میرے لیے تو یہ ایک دھماکہ ہی تھا۔ عمر صوبانی نے گزشتہ روز مجھے پریل میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا، وہاں ایک خوشگوار تحیر تمہارا منتظر ہوگا۔ اس جملے کے معنی مجھے اس وقت سمجھ میں آئے تھے۔ عمر صوبانی کہہ رہے تھے، اس سے پہلے کہ گاندھی جی سے درخواست کروں، ایک ایسے نوجوان کو تقریر کے لیے بلا رہا ہوں جس کی زندگی کو میں اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے قبیلے سے ہے جو کسی بھی وقت قوم کا بازوئے شمشیر زن ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان لکھنؤ سے آیا ہے، اس کی فطرت سیمابی ہے، آزادی کے لیے یہ پارے کی مانند تڑپتا رہتا ہے، دریا کی مانند محو سفر رہتا ہے۔ اس کا نام ہے شیرازی، آفاق شیرازی۔ یہ ان نوجوانوں میں سے ہے جو اپنے خون سے قوموں کی تاریخ رقم کرتے ہیں۔ نہ جانے عمر صوبانی کے ان مختصر جملوں میں کیا تاثیر تھی کہ لوگوں نے پھر پرجوش نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مجھے اس دوران میں یوں لگا گویا میں ایک کھلے میدان میں ہوں اور شدید آندھی سن سن چل رہی ہے۔ میں تقریری مقابلوں میں کئی مرتبہ حصہ لے چکا تھا، لیکن کسی سیاسی جلسے میں تقریر کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ میں نے عمر صوبانی سے معذرت چاہی، مگر عمر صوبانی کا اصرار اور پھر لوگوں کے نعرے، مجھے مائک پر آنا ہی پڑا۔ لالی نے بھی کہا، کیوں پریشان ہوتے ہو شیرازی جی؟ تم تو من موہ لینے والی باتیں کرتے ہو، تقریر مت کرو، لوگوں سے باتیں کرو۔ میں نے تقریر کی اور خوب تقریر کی۔ بعد میں مہندر اور لالی نے میری تقریر کی بڑی تعریف کی، لیکن اس وقت میرا عالم یہ تھا کہ سارا خون جیسے میرے چہرے پر سمٹ آیا تھا، میرے چہرے سے چہکے سے نکل رہے تھے، دماغ میں گرمی کی لو دوڑ آئی تھی۔ ابتدائی 2 منٹ میں ٹھہر ٹھہر کر سوچ سوچ کر بولتا رہا، پھر میرا حجاب کھل گیا اور میں بولتا ہی چلا گیا۔ مت سوچئے، میں نے کہا تھا، کپڑوں کے اس بڑے سے ڈھیر کو جلانے سے آپ اس حکومت کو ہلا دیں گے جس نے 200 برس سے اس دیس کو، ہمارے پیارے ہندوستان کو الاؤ بنا رکھا ہے، جس نے ہماری جنم بھومی کو ہمارے لیے چتا، قبر، شمشان گھاٹ اور قبرستان بنا دیا ہے۔ اب یہاں آزاد انسان نہیں، غلام اور مزدور لاشیں اگا کرتی ہیں۔ میں نے اور بھی نامعلوم کیا کیا کہا تھا، ایسا بھیانک نقشہ کھینچا تھا کہ لوگ رو پڑے تھے، اور پھر میں آزادی کی جد و جہد کی طرف آیا تھا۔ آگ ہی لگانی ہے تو ملوں کو لگاؤ، بینکوں کو لگاؤ، دفتروں کو لگاؤ، کپڑوں کے اس ڈھیر کو علامت بنا لو اس بات کی کہ اس ڈھیر سے بلند ہونے والے شعلوں کو تم بجھنے نہیں دو گے، جب تک 7 سمندر پار سے آنے والے دشمن کو تہس نہس نہیں کر دو گے، جس نے تمہاری رگوں سے لہو نچوڑ لیا ہے، تمہیں غلامی کی زنجیریں پہنا کر انہیں زیور کا نام دیا ہے۔ لوگوں نے پھر نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں نے دوبارہ تقریر شروع کی، ایسے ظالم دشمن سے، سفاک اور بے رحم قاتل سے تم اہنسا سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ اہنسا شریفوں اور مہذب لوگوں کا اصول ہے، تم ایک کمین فطرت شخص کو اس اصول سے زیر نہیں کر سکتے۔ تم ایک پیشہ ور قاتل کے سامنے یہ اصول اپناؤ گے تو قتل ہو جاؤ گے، قتل ہوتے رہو گے اور وہ قتل کرتا رہے گا۔ تمہیں اس کا ہاتھ کاٹنے کی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ لوگوں نے پھر نعرے لگائے تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، گاندھی جی نے عمر صوبانی کو ٹہوکا دے کر ان کے کان میں کچھ کہا تھا۔ میں نعروں کے ختم ہونے کے انتظار میں تھا کہ عمر صوبانی اٹھ کر میرے پاس آئے اور چپکے سے انہوں نے مجھے تقریر ختم کرنے کے لیے کہا۔
میں واپس اپنی نشست پر آنے لگا تو مجمع بگڑ گیا۔ اور اب گاندھی جی، عمر صوبانی نے کچھ کہنا چاہا، مگر اب احاطے میں وہ شور و غوغا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ عمر صوبانی نے پہلے میری طرف پھر گاندھی جی کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ اب اس بگڑے ہوئے مجمع کو آسانی سے نہ سنبھالا جا سکے گا، سو میں بڑھا۔ میں نے پھر مائک سنبھال لیا۔ دوستو، مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا۔ آخر میں صرف ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، سو وہ بھی سن لو۔ آزادی اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ کپڑوں کے اس ڈھیر میں آگ لگا کر تمہیں آزادی نہیں مل سکتی۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے، ظالم کے وہ ہاتھ کاٹنے پڑتے ہیں جن سے وہ ظلم کرتا ہے۔ تم نے کانگریس کے حالیہ ریزولوشن پڑھے ہوں گے، ان ریزولوشنوں میں ایک ریزولوشن کی کمی ہے۔ آؤ آج ہم اس احاطے میں یہ اعلان کریں کہ آج سے، ٹھیک اس وقت سے جب کپڑوں کے اس ڈھیر سے شعلہ بھڑکے گا، ہم ہندوستان کے طول و عرض میں چپے چپے میں فوج اور پولیس کی ملازمتوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ مجمع بڑی دیر تک نعرے لگاتا رہا۔ میں اپنی نشست پر آ بیٹھا۔ اب گاندھی جی تقریر کر رہے تھے۔ ان کی تقریر بڑی مختصر تھی، لیکن ایسے پینترے سے کی گئی تھی کہ لوگوں کے ذہن سے میری تمام باتوں کا اثر زائل ہو گیا تھا۔ گاندھی جی کہہ رہے تھے، ابھی تھوڑی دیر میں کپڑوں کے اس ڈھیر سے ایک شعلہ بھڑکے گا، دھواں اٹھے گا، آگ کی لپیٹیں نکلنے لگیں گی، اور اس شعلے کے ساتھ ہی ہماری غلامی کی بیڑیاں کٹ جائیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹیج سے اتر کر کپڑوں کے اس مینار میں آگ لگا دی تھی۔ سو میں نے اس دن سب سے بڑی ہولی کو پھونکتے ہوئے دیکھا، مگر اس وقت مجھے یہ احساس نہ تھا کہ اس دن وہ تقریر کر کے میں نے اپنے لیے کیا کیا خطرات مول لیے تھے۔ اگر آج بھی اس ہولی میں شرکت کرنے والے کچھ لوگ زندہ ہیں، اور یقیناً زندہ ہوں گے، تو انہیں میری تقریر یاد ہوگی۔ وہ لکھنؤ کے اس نوجوان کو نہیں بھولے ہوں گے جس کی تقریر کے ہر جملے پر انہوں نے فلک شگاف نعرے لگائے تھے، اور جس کی زبان اس دن ان کے دل کی ترجمان بن گئی تھی۔ اگرچہ میری اس تقریر کو اخبارات نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، بلکہ بعض اخبارات نے تو سرے سے میری تقریر کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ البتہ کچھ اخبارات نے میرے بعض جملوں کو گاندھی جی سے منسوب کر کے رپورٹ کیا تھا، کیونکہ گاندھی جی نے تقریر شروع کرتے ہوئے کہا تھا، میں اس نوجوان کی بیشتر باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ ایک بڑا محتاط جملہ تھا۔ اگر وہ میری پوری تقریر سے اتفاق کر جاتے تو اخبارات میری تمام تقریر کو ان سے منسوب کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ بعض اخبارات نے میرے جو جملے ان سے منسوب کیے تھے وہ صرف اس دن کے واقعے یعنی بدیسی کپڑوں کے بائیکاٹ سے متعلق تھے۔ لیکن ان اخبارات کے مقابلے میں CID کے لوگوں نے میری اس تقریر کا ایک ایک لفظ نوٹ کیا تھا۔ اخبارات نے تو اس تقریر کو اس لیے اہمیت نہیں دی تھی کہ یہ تقریر ایک غیر معروف اور گمنام شخص نے کی تھی، لیکن سرکاری مشینری میری اس تقریر کو ہضم نہ کر سکی۔ اس وقت مجھے اس بات کا قطعی احساس نہ تھا۔ بہرحال اس تقریر کا مجھے ایک بہت بڑا فائدہ یہ پہنچا کہ میں ایک ہی دن ہی میں بمبئی کے سیاسی حلقوں کا جانا پہچانا آدمی بن گیا۔ سیاسی کارکنوں اور رضاکاروں میں میری دھوم مچ گئی۔ ایک تو عمر صوبانی کے تعارفی جملے، پھر میری تقریر، اور ایسا موقع کہ جب بمبئی اور ہندوستان کی تمام سیاست اس احاطے میں سمٹ آئی تھی، ان تینوں نے مجھے جانی پہچانی شخصیت بنا دیا۔ جب گاندھی جی بدیسی کپڑوں کی ہولی پھونک رہے تھے اور تمام لیڈران ان کے گرد جمع تھے، تو عمر صوبانی لپک کر میرے پاس آئے اور صرف اتنا کہا، آج شام مجھ سے ضرور ملنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ مگر میں نے کچھ کہنا چاہا۔ آج شام ضرور ملنا، عمر صوبانی نے کہا، تم نے اپنے لیے پریشانیاں مول لے لی ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میں اتنی آگ اور اتنا زہر بھرا ہوا ہے تو میں کبھی تمہیں تقریر کے لیے نہ بلاتا، مگر اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال آج شام ضرور ملنا۔ شام 4 بجے کے بعد میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ میں اپنے دوست سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ یہ کہہ کر عمر صوبانی پھر وہیں چلے گئے جہاں گاندھی جی دوسرے لیڈروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ بدیسی کپڑوں کا الاؤ خوب بھڑک اٹھا تھا اور گاندھی جی دوسرے لیڈروں کے ساتھ واپس جا رہے تھے۔ میں، لالی اور مہندر اس وقت سیاسی کارکنوں اور رضاکاروں کے درمیان گھرے کھڑے تھے۔ ہر شخص مجھ سے تعارف چاہتا تھا۔ میرے شانے ہاتھ ملاتے ملاتے تھک گئے۔
وہ مجھ سے مختلف نوعیت کے سوالات کر رہے تھے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کس تحریک سے متعلق ہیں؟ کس قسم کی جد و جہد کے قائل ہیں؟ میں انہیں گول مول جواب دے رہا تھا۔ عمر صوبانی کے اس جملے کے بعد کہ میں نے اپنے لیے بہت سی پریشانیاں مول لے لی ہیں، میں بہت محتاط اور چوکنا ہو گیا تھا۔ اس مرحلے پر احمد فرشتہ رحمت بن کر آیا۔ وہ مجھے ان لوگوں کے نرغے سے نکال لایا۔ ہم اس کے ساتھ باہر آئے اور ایک کار میں وہاں سے مہندر کے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں احمد نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت جب وہ مجھے لوگوں کے نرغے سے نکال کر لایا تھا، میرے گرد CID کے کئی افراد موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں عمر صوبانی کے وہ الفاظ گونجے کہ میں نے اپنے لیے پریشانیاں مول لے لی ہیں۔ یہ پریشانیاں اور خطرات خلاف توقع نہ تھے۔ میں نے جس دن تنظیم میں شرکت اختیار کی تھی، مجھے اسی روز سے علم تھا کہ میں کیا خطرات مول لے رہا ہوں۔ ہماری تنظیم ہی حکومت کے خلاف تھی۔ ایسی صورت میں پولیس، خفیہ اور فوج، غرض ہر اس ادارے سے ہمیں خطرہ تھا جس کا مقصد ایک غاصب حکومت کی حاکمیت قائم کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب غلام اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو حکمران اپنے اس شکار کو راضی خوشی تو اپنے چنگل سے نہیں نکلنے دیتے۔ یہ بات تو میرے لیے پریشان کن نہیں تھی کہ پولیس یا خفیہ کے لوگ میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ میری پریشانی کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ ہماری تنظیم کی سخت ہدایت تھی کہ تنظیم کے کارکنوں کو اپنی عام زندگی میں کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری تنظیم کو آگے چل کر ہندوستان کی فوج آزادی کی شکل اختیار کرنی تھی۔ اور میں نے بمبئی میں ایک سیاسی سٹیج سے تقریر کی تھی جس پر تنظیم مجھ سے پوچھ گچھ بھی کر سکتی تھی۔ تنظیم مجھے رکنیت سے معطل بھی کر سکتی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ تنظیم میرا قصہ بھی پاک کر سکتی تھی۔ آج تک کبھی ایسا ہوا تو نہیں تھا، اس لیے کہ ابھی ہماری یہ تنظیم بالکل نئی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ جب بھی اس قسم کی کوئی تنظیم بنتی ہے، ابتدائی مراحل میں اس کے قوانین اور اصول و ضوابط کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے۔ میں اسی پہلو پر سوچ رہا تھا کہ مہندر کا گھر آ گیا۔ احمد ہمیں وہاں اتار کر واپس چلا گیا۔ احمد کے جاتے ہی مہندر نے پوچھا، کیوں شیرازی، کچھ چپ ہو؟ کیا پریشان ہو گئے خفیہ کے لوگوں کی اطلاع سن کر؟ نہیں، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، میرا جواب تھا۔ ہماری جد و جہد کا جو رخ ہے اس میں ہمارا مقابلہ فوج، پولیس اور خفیہ سے ہی تو ہوگا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ مہندر نے پوچھا۔ پریشانی کا سبب یہ ہے کہ مجھ سے ایک حماقت ہو گئی، میں نے کہا۔ تقریر کر کے میں نے اپنی تنظیم کا ایک اصول توڑ دیا۔ تنظیم کی طرف سے ہم پر پابندی ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہ رکھیں، مگر تمہیں تو مجبور کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ موقع بھی ایسا نہیں تھا کہ تم انکار کر سکتے۔ مہندر نے گویا تعویل پیش کی۔ ویسے بھی تم نے کانگریس کے سٹیج سے کانگریس ہی کے مخالفت کی ہے، تم نے کانگریس کی پالیسی سے تو اتفاق نہیں کیا۔ یہ سب کچھ درست صحیح، پھر بھی مجھ سے حماقت تو ہو ہی گئی۔ پھر کیا ہوگا؟ لالی نے دریافت کیا۔ مجھے سزا دی جائے گی، میں نے جواب دیا۔ سزا؟ لالی نے حیرت سے کہا، کس قسم کی سزا؟ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ سزا کا فیصلہ تنظیم کے بڑے کریں گے، میں نے جواب دیا۔ خیر، دیکھا جائے گا، آدمی کو اپنی حماقت کا نتیجہ تو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے ماحول کی سنجیدگی ختم کرنا چاہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں اپنی حماقت کی سزا اور نوعیت بتاؤں۔ مگر شیرازی جی، لالی نے کہا تھا، تم نے بھی تو حد کر دی تھی۔ اتنی سخت تقریر تو ہندوستان میں مولانا جوہر کے سوا اور کوئی کرنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، یہ تو بات ہے، مہندر بولا۔ عمر صوبانی ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، تمہاری تقریر بہت زہریلی تھی۔ عام گفتگو میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم اتنے آتش نفس اور شعلہ بیان مقرر بھی ہو سکتے ہو۔ تم میں واقعی بہت زہر بھرا ہوا ہے۔ یہی زہر اس غلام ملک کے لوگوں کی غلامی کا تریاق ہے میرے دوست، میں نے کہا تھا۔ میں اور مہندر اس روز ٹھیک 4 بجے عمر صوبانی کے گھر پہنچ گئے تھے۔ لالی ہمارے ساتھ نہیں تھی، وہ اپنے پتا وشواناتھ کے ساتھ کہیں گئی تھی۔ عمر صوبانی برآمدے میں ہی ہمارے منتظر تھے۔ پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ آؤ، انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی کہا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ ہمیں ڈرائنگ روم سے اسی کمرے میں لے آئے تھے جہاں گزشتہ روز ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے ملازم کو ہدایت کی تھی کہ اگر کوئی ملنے آئے تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس سے انتظار کرنے کے لیے کہہ دے۔
تم نے مجھے پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے شیرازی۔ عمر صوبانی نے کہا، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا، لیکن اس میں میرا قصور نہیں ہے، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ عمر صوبانی نے کہا، غلطی میری ہی تھی کہ تمہیں تقریر کی دعوت دے بیٹھا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں بمبئی میں تمہارے تحفظ کا انتظام کروں، تمہیں مدد فراہم کروں، مگر میں نے تمہیں الٹا خطرات میں ڈال دیا اور اپنے لیے بھی پریشانیاں مول لے لی ہیں۔